سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفاضل وبارك اما بعد ہم لوگوں کا ایک انداز زندگی ہے کہ ہم شان و شوقت کو بہت پسند فرماتے ہیں. اونچی چیز ہو، مہنگی چیز ہو، قیمتی چیز ہو، اس کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور سوچتے بھی یہ ہیں کہ فائدہ اس میں زیادہ ہے، مفید ہے شاید ہمارے لیے، زیادہ خرچ کر رہے ہیں یا زیادہ چیز ہے یا مہنگی ہے یا قیمتی ہے یا شاندار ہے. اس کے برعکس معمولی یا چھوٹی چیزوں کو ہم اتنا مفید نہیں سمجھتے. معاملہ اس کے برعکس ہے. سنت الہی مختلف ہے اس سے. چھوٹی چیز جس میں جتنی شان شوق نہ ہو وہ مفید ہو سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ مفید ہو سکتی ہے کہ جو ہم بہت. اسی وجہ سے ہم زیادہ کوشش اسی لیے کرتے ہیں کہ ہر چیز ہماری بڑی زیادہ اچھی ہونی چاہیے، اونچی ہونی چاہیے. شک نہیں اس میں کہ وہ بھی اونچی ہو سکتی ہے، اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ فائدہ نہ اونچا ہونے میں ہے، نہ نیچا ہونے میں، نہ زیادہ ہونے میں ہے، نہ کم ہونے میں ہے. اصل چیز کے طرف ہم دیکھتے فائدہ کس میں ہے. انتخاب اس چیز کا کرے آدمی جس میں فائدہ ہو، یہ ہونا چاہیے نا. یہ ہمارے لیے بہت کم سوچ، اس پر کم سوچتے ہیں. اس سوچ کو بدلنے تو بہت اچھا ہے. کوئی چیز مفید نہیں، کوئی چیز خراب نہیں، کوئی چیز اونچی نہیں، کوئی چیز نیچی نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ فائدہ مند چیز وہ کیسے بنتی ہے، دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو. آخرت کے اعتبار کے ہم اعمال کرتے ہیں، علوم سیکھتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں. اس کا بھی یہ ہے کہ بے انتہا عبادت کرتے رہیں، لیکن اس کے مقابلے میں کم عبادت ہوگی. یہ تو کم عبادت کی ہے، لیکن دونوں مفید ہو سکتی ہیں. سوچنا یہ ہے کہ اس کو ہم مفید کیسا بنائیں، بلند کیسا کریں، فائدہ مند کیسے کریں. وہ کیا چیز ہے جو بلند کرتی ہے اس کو، اصل چیز اس کو سوچیں. سمجھ آیا میرا مضمون؟ آسان ہے نا بات کہ ہم نے وہ چیز سوچنی ہے کہ اس سے فائدہ مند ہو جائے. ہماری ہر چیز فائدہ مند ہو جائے، چھوٹی ہو بڑی ہے، اونچی ہو نیچی ہے، گارنٹیڈ ہو جائے کہ بھئی یہ اس میں فائدہ تمہیں مل ہی گا اور پورے فائدہ مند چیز ہے. کیا کیا جائے اس کے لیے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے فائدہ مند جاتی ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارا دین بتاتا ہے کہ سارے فائدے جو ہیں ہر چیز میں ایک چیز سے پیدا ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہو. یہ سوچتے ہیں جو چیز برکت سے خالی ہوگی، چاہے کتنی بڑی ہو چاہے جتنی چھوٹی ہو، وہ فائدہ نہیں دے سکتی، بلکہ مصیبت کا باعث بنتی ہے، پریشانی کا باعث بنتی ہے، تکلیف کا باعث بنتی ہے.
ہمت کے مطابق آدمی جو کچھ کر رہا ہے الحمدللہ، کما رہا ہے یا خرچ کر رہا ہے یا بنا رہا ہے یا دعوت دے رہا ہے کسی کو، شادیوں میں بڑی بڑی دعوت دیتے ہیں، جتنی ہمت آدمی اس پہ کر رہا ہے، لیکن اس چیز کو مفید بنانے کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہو جائے۔ یہ ہے وہ اصل چیز۔ اگر برکت کسی چیز میں آ جائے میرے بھائیوں تو چیز تو پھر بڑی بلند ہو جاتی ہے، اللہ کے نزدیک بہت فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ نہ اس میں مصیبتیں ہیں، نہ پریشانی ہے، نہ بیماری ہیں، نہ سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جہاں اللہ کی برکت آ جائے جس جگہ پر، جس چیز پر بھی، وہ تو پھر بڑی بلند ہو جاتی ہے چیز، تو چھوٹی نہیں رہتی، پھر بہت اونچی ہو جاتی ہے برکت آنے کی وجہ سے۔ لگتی چھوٹی ہے، تعداد میں کم نظر آئے گی، لیکن بڑی فائدہ مند ہوگی الحمدللہ، ہزار چیزوں سے آپ کو بچا لے گی۔ تو ہمارا انتخاب یہ ہونا چاہیے، 2 نوکریاں ہمارے پاس ہیں، انتخاب کریں گے برکت کس نوکری میں ہوگی ہماری، بے شک کم ہے، سچویشن کم نظر آ رہی ہے، تو کس کو انتخاب کریں جس میں ہم برکت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت ہو سکتی ہے۔ معیار ہمارا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی برکت پر، کہ ہر چیز کو ہم بابرکت بنائیں، ہر چیز ہماری بابرکت ہو جائے۔ اب اگلا سوال، بابرکت کیسے بنائیں چیز اپنی ہم؟ برکت کیسے ہے ہماری چیز میں؟ وہ کیا چیز ہے؟ کون سا وظیفہ ہے کہ ہم کوئی چیز کریں، کاروبار کریں، اللہ اس میں برکت ڈال۔ کوئی چیز، گاڑی خرید رہے ہیں، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کس میں برکت ہے، تو پھر برکت کیسے لائیں؟ مکان خرید رہے ہیں، پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ برکت ہے۔ صبح اٹھے ہیں، صحت کے لیے کیا مانگیں گے؟ برکت مانگیں گے۔ اولاد کے لیے کیا مانگیں گے؟ برکت مانگیں گے۔ 10-15 لڑکے ہوں، وہ اس پہ خوش نہیں ہوں گے، لڑکا ایک ہو بابرکت ہو، رنگ لگا دے گا۔ اب ہمیں کوشش کس چیز کی کرنی چاہیے بھائیو؟ کہ ہماری زندگی کے ہر فعل کے اندر کیا آ جائے، سمجھ گئے بات؟ اب اس کے لیے تلاش کریں چیز کہ وہ کیا چیز ہے، کیا وظیفہ ہے، کہ کام کرنے سے پہلے اس برکت کو تلاش کریں۔ الحمدللہ، اللہ کے نبی کا قول بھی یہی ہے، ہر چیز سے پہلے برکت کا تقاضا فرمایا آپ نے اور طریقہ بتایا کہ برکت کے بغیر تو بیکار ہے ساری چیز۔ اللہ اکبر۔ بتائیں آپ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بھی ماشاء اللہ تجربہ کار لوگ بیٹھے، برکت نہیں چاہیے آپ کو؟ کبھی کچھ سوچے ہی نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں الحمدللہ کیا چیز ہے، قرآن حدیث میں سب بتایا اللہ کے نبی۔ میرے بھائیو، برکت کسی چیز سے نہیں آتی، ہر چیز میں آ جاتی ہے۔ کس چیز سے برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ کون سا وظیفہ ہے؟ وہ ایک وظیفہ بتایا اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے بھی۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ اپنا ہر کام، جو کام چھوٹا بڑا، شادی بیاہ، جو کام بھی ہو، برکت بنانے کے لیے اس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یہ ہے وظیفہ۔ یہ ہم بھول گئے، یہ سبق بھول گئے ہم۔ تم تاثر لگائیں، کس نے بلایا؟ شیطان، نفس نے آنکھوں پہ سے پردہ ڈال دیا۔ حالانکہ پورا قرآن جی دعوت دے رہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں اٹھا کے دیکھیے زندگی۔ سب سے پہلے شادی کرنے تو پہلی رات ہے، تم نے شادی کی ہے، پہلا خیال رکھنا کہ بیوی گھر میں لا رہے، جو عورت لا رہے، تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، بے برکتی بھی اور برکت بھی، اس کا خیال پہلے رکھنا ہے۔ تو اس کو بابرکت بنانے کے طریقہ میں بتاتا ہوں کہ میرے سنت کے مطابق اس کے ساتھ اور دعا بتائی کہ شادی سے پہلے، ملنے سے پہلے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ اور یہ دعا پڑھ، تو تیری بیوی میں برکتیں آ جائیں گی الحمدللہ۔ نہیں کرتا کوئی، کیا حالات ہوتے ہیں پھر بے برکتی تو بے انتہا بری چیز ہے، جنات، بیماریاں، پریشانیاں، اسی سے اولاد شیطان پیدا ہوگی۔ کوئی نئی چیز خریدیں، مکان خریدیں، دکان خریدیں، سب سے پہلے کیا تلاش کریں؟
کیسے آئے گی برکت؟ اب یہ نہ دیکھیں چھوٹا کاروبار ہے، چھوٹا مکان ہے، جو اللہ دے دے فکر نہ کریں، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ برکت ہونی چاہیے. یہاں بزرگوں کا طریقہ ہے، ایک قصہ ہے جو اکثر میں بتاتا ہوں، پھر دوہرا دیتا ہوں، سنا ہوگا آپ نے مناسبت کی وجہ سے. ایک شخص تھا، اس کو کچھ بیٹے تھے، 4-5، 3-4 جیسے ہوتے ہیں لوگوں کے. وہ بوڑھا ہو گیا، بچے ان کی شادی ہو گئی، سب کی بچے ہو گئے، سب نے سائڈ پھیرنا شروع کر دی. بھائی باپ بوڑھا ہو گیا، کھانس رہا ہے، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ یہاں تو خیر ہوم میں ڈال دیتے ہیں. سب سے پہلے ڈیمانڈ یہ تو اس کو تو نکالو نا، ہوم میں ڈالو. بھائی بڑا مشکل ہے، ہم تو اس کو پال نہیں سکتے، ہم تو یہ نہیں کر سکتے. طرز زندگی ہے یہ. تو بھائی بچے سارے تنگ ہو گئے، سب نے فیصلہ کیا، بھی دیکھو اس کو تو حساب کتاب کر لو اپنا باپ کا. سب نے حساب کتاب کرنا شروع کیا، یہ دولت میری، یہ مکان میرا، فلاں میرا، فلاں میرا. چھوٹا جو سب سے تھا اس نے کہا مجھے کچھ نہ دو، یہ بھی تم لے لو، ہم مجھے حصہ نہیں چاہیے. کہ تجھے کیا چاہیے؟ کہ مجھے باپ دے دو. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس نے کہا یہ تو لے لے یار، خیر ہے تم سب کچھ چھوڑ. اس نے بوڑھا باپ لے لیا، گھر بٹھا دیا. آخری بیچارہ ایک دن انتقال ہو گیا. وہ بھی غریب تھا، بیٹا بھی غریب تھا، بیچارہ تھا ہی کچھ نہیں، سب بڑے بھائی لے گئے سارا کچھ. اس کی بچے کے گھر میں فاقہ، پریشانی، باپ مر گیا. بڑا مشکل گزار ہو رہے بیچارہ، خواب میں باپ کو دیکھتا ہے. باپ نے کیا پریشان کیوں کہ باپ بہت پریشانی ہے، کھانے کچھ نہیں. کہتا تیرے مکان کے فلاں فلاں کونے کے اندر بہت بڑا خزانہ ہے، دفن کیا ہوا ہے. اچھا کہتا ہاں. اور صبح اٹھا تو جناب اس نے بیوی کو خواب سنایا کہ بڑی خوشی کی بات ہے. کہتا نہیں میں لوں گا نہیں، پہلے اپنے باپ سے پوچھوں گا کہ بھئی میں اس کو لوں یا خرچ کروں یا نہ کروں. دوسرے دن پھر اس کو خواب نظر آیا باپ. اس نے کہا باپ میں لے لوں، خزانہ کھول لوں. اس کے اندر خزانہ نہ لینا، کیونکہ ہے بہت مال لیکن اس میں برکت نہیں ہے. اچھا چپ ہو گیا. اب اس نے گھر بتایا اس کو، وہ چیخنے لگی کہ تو برکتوں کی تلاش میں یا کھانے کو روٹی نہیں، کھود نکال خزانہ. اس نے کہا نہیں میں تو لے لوں گا، میرے باپ نے منع کیا. خیر سمجھایا. پھر اس کو خواب نظر آیا اپنے باپ کا. اس نے کہا بھائی فلاں جگہ پر ہے، چند دینار پڑے ہیں، تھوڑے سے دینار ہیں بس، زیادہ نہیں ہے. تو پھر اس نے بیوی کو بتایا، اس میں تھوڑے سے دینار میں نے دیکھا تو وہی نکال لے. کہتا نہیں باپ سے مشورہ کروں گا. فرما بردار تھا نا باپ کا. پھر اس کو خواب نظر آیا باپ کچھ 2 دن کے بعد. اس نے کہا بات تم نے بتایا تھا وہ دینار میں لے لوں. کہتا ہے تو تھوڑا 1-2 ہی ہوگا لیکن برکت بڑی ہے اس میں. ٹھیک ہے. اس نے لیا تو 1-2 دینار تھا، اس نے پکڑ لیا. کہنے یہ اس کے لیے تم نے خزانہ چھوڑ دیا، چل لے تو آپ کچھ کھانا وانا پکایا. اس کو ٹھیک ہے. ہو گیا جناب باہر تو تازہ مچھلی بک رہی تھی. اس سے بازار مارکیٹ میں مچھلی بکتی ہے تو اس کو شوق تھا مچھلی، چلو آج مچھلی پکاتا. تو اس نے وہ ریال ہی تھا، اس نے پوچھا کتنے کی؟ اس نے 1 ریال. جو تو یار ایک ہی، چل مچھلی تو دینا، پیٹ بھر کے کھانا تو کھائیں، پتہ نہیں پھر پیسہ ملتا نہیں ملتا. وہ مچھلی لے آیا. کہتا میں تو مچھلی لے آؤں. کہتا چلو یہی پکاتے ہیں. اس نے مچھلی کاٹی تو اس میں سے ایک موتی نکلا. بیوی جی کہ یہ کیا نکلا ہے؟ اس نے دیکھا موتی ہے، بڑا خوبصورت، صاف صوف کیا، بڑا چمک رہا، خوبصورت. وہ اس موتی کو لے گئے. اچھا ٹھیک میں دیکھتا ہوں کسی کا بھیج دیتا ہوں، کسی سندار کو، پیسے اور آ جائیں گے الحمدللہ، تو کام چل جائے گا. اللہ کی طرف سے ایسے کھلتے ہیں دروازے، توکل بڑھ جائے نا اللہ کے ساتھ آدمی کو. دیکھ اس نے بات اپنے باپ کی مانی. پہلے تو باپ کے اس نے دیکھا کہ جہاں برکت ملتی ہے ان کو دولتوں سے برکت نظر آئی، وہ مکانات لے گئے. اس کو باپ میں برکت نظر آئی، اس نے باپ کو لے لیا. یہ بڑا سبق ہے. اب اس نے جو دیکھا گیا موتی والے کے پاس، جو موتی خریدتے ہیں جوہری، وہ کہتے اللہ یہ کہاں سے تو لے آئے؟ کہتے بس اللہ نے دی. کہتا اس کے تو اعلان ہو رہے ہیں اس موتی کے. تو بادشاہ وقت جو ہے کہتا ہے جو یہ موتی لے کر آئے گا اس کو خزانے سے بھر دوں گا. اس کو چل جا تیری قسمت کھلی گی. اس نے کہا وہ تو بھاگا بادشاہ کے دربار میں اور جا کر اس نے کنڈی کھڑکائی. بادشاہ کی جو درباری تھے، نے کہا بھائی بادشاہ خاص مل رہا ہے کہ کیا بات ہے؟ بس میں نے اس سے بات کرنی ہے.
اس نے جو پیش کیا، او ماشاء اللہ اس نے بڑا اونچا کام کر دیا. وہ بادشاہ عثمان کے ایسے ہوتے تھے، خزانہ کھول دو اس کے لیے، اونٹ لا دو، جتنے اونٹ پہ خزانہ لے جا سکتا ہے لے جائے، جتنا خزانہ سے. تو بزرگوں نے ایسے قصے بیان کیے ہیں تقویت ایمان کے لیے. تو حقیقت یہ تو اللہ بتا رہا ہے کہ برکت کس میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو زندگی کا ہر پہلو اگر ہمارا، ہر چیز، نوکری ہو، گھر ہو، بچے ہو، بیوی ہو، جو کچھ بھی ہے، اس کا انداز ایک رکھ لے کہ پہلے میں نے برکت تلاش کرنی ہے، اور برکت تلاش کرنے کے لیے جو ہم بھول چکے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اس سے یقین اٹھ گیا ہمارا، اس سے یقین اٹھ گیا، اس سے یقین اٹھ گیا، اللہ کی قسم پورا دین اٹھ گیا. نہ اعمالوں میں برکت، نہ اعمالوں میں برکت، نہ علموں میں برکت، کسی چیز میں برکت نہیں. اور جب برکت اٹھ جاتی ہے انسان کی، رہب ہو جاتا ہے، جیسا ایک بہت بڑا دیو حقل کوئی چیز ہے لیکن روح ختم ہو جاتی ہے اس کی. آج اتنی شان و شوکت آپ کو نظر آ رہی ہے، بادشاہ بھی ہیں ہمارے ہیں، دولتیں بھی ہیں، تیل بھی ہیں، مال بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بیکار، مٹی، خاک. اب ہے یا نہیں ایسا؟ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کہ ہم نے اتنا بڑا سبق بھول گئے دین کا، اتنا بڑا سبق بھول گئے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی دولت کو، جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے قدم پہ چلتے چلے جاؤ، ہر قدم پہ تمہیں جنت اور اللہ ملتا چلا جائے، ہر سنت اللہ سے ملانے والی ہے. کپڑے پہننے لگو، جوتے پہننے لگو، منہ دھونے لگو، ہاتھ دھونے لگو، کھانا کھانے لگو. کھانے کی بات ترمذی کی حدیث بتاتا ہوں. ہماری زندگی کی مین سینٹر چیز کھانا ہے. ہر چیز کھانے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کھانے سے خون بنتا ہے، خون جسم میں جاتا ہے، ہمارے اعضاء میں پھیلتا ہے. عبادات سارے ہمارے اعضاء اس خون سے کرتے ہیں، سجدے اس سے کرتے ہیں، خیالات اس سے آتے ہیں، تلاوتیں اس سے ہوتی ہیں، معاملات اس سے بنتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری زندگی کی وہ کیا ہے؟ ایک لقمہ. بڑی بڑی مثالیں ہیں بزرگوں کی، اس میں کیا بتاؤں. ایک لقمہ بھی وہ غلط نہیں کھا سکتے تھے، تصور بھی نہیں تھا ان کو، کیونکہ وہ لقمہ اثر کرتا تھا ان پر. ہم تو بس اللہ ہی معاف کرے. اسی لیے ہماری نہ عبادتوں میں برکت ہے، نہ علموں میں برکت ہے، نہ کسی تزکیے میں برکت ہے. وجہ یہی ہے کہ جب بے برکتی چیز اندر جا رہی ہے، پتہ نہیں کون سا سبق پڑھا دیا ہمیں شیطان نے، کون سا سبق پڑھا دیا کہ نبی اس سبق پر ہمارا ہاتھ رکھ دیا اس نے کہ اس کے تم بس ہاتھ رکھتے اس پر، باقی زندگی جیسے چاہے تم گزارو. ہر چیز محنت سے ملتی. جس کو دیکھو جی محنت سے مکان بنایا، محنت سے کاروبار کیا، محنت کرتے ہیں تو ملتا ہے پھل. کسی چیز سے پھل نہیں ملتا. پھل ملتا ہے تو ایک چیز سے ملتا ہے، اتباع سنت سے. انسان ہی نہیں ہے. ہماری بات میں اثر نہیں ہو رہا، ہماری فلاں چیز میں اثر نہیں ہو رہا. جاتے ہیں لوگوں کے پاس، کوئی بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ بتائیں، کہاں سے اثر آئے گا؟ جو اللہ نے دروازہ بند کر دیا، وہ دروازہ اللہ نے بند کر دیا کہ جو کہے تو لٹک جا، ہو سکتا نہیں. ایک ہی وظیفہ اس کا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. کیا بات کہنا. یہ سارے بزرگوں نے کیسے کیسے طریقے سے قرآن کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. تھوڑی چیز آ جائے فکر نہ کریں، بہت ہے وہ چیز. ہم 10-15 بچے پیدا، میں نے ایسی فیملی دیکھی. لوگ تو ہوتے ہیں وہ 3 بچے ہو گئے، 2 ہو گئے، کہاں سے کھلائیں گے، اس کی فیس کہاں سے آئے گی، اس کو یہ کہاں کریں گے. بخار چڑھ جاتا ہے بچہ ایک پیدا ہو جائے تو. حالانکہ بچہ خود اپنا رزق لے کے آتا ہے. 3 نہ کرنا، 4 نہ کرنا. سبحان اللہ. کیا عورتیں ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں فخر کروں گا ایسی عورتوں پہ جو ہر سال ماڈل نکال دیتی ہے. رکاوٹ ہے، اللہ نے صحت دی ہے، وقت دی ہے، ہر سال ماڈل نکالتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بہترین عورتیں میری امت کو بڑھا رہی ہے. اور شیطان نے کیا کر دیا کام. شادی ہوتی نہیں تو کنٹرول پہلے شروع ہو جاتے. دھیان دھیان دھیان، کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے.
اللہ پہ نہ توکل نہ بات. کیوں؟ ہم نے ایک راستہ چھوڑ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور پوری امت ذلیل و خوار ہونے کی وجہ یہی ہے. آج ایک علاج ہے پوری امت کا, اللہ ہی ایک علاج ہے. جیسے قرآن کہتا ہے کہ مضبوطی سے پکڑ لو. وہ کیا چیز ہے جس کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کیا, وہ کیا ہے جو ابو بکر صدیق نے پکڑی تھی, حضرت عمر نے پکڑی تھی, حضرت علی نے پکڑی تھی, طلحہ نے پکڑی تھی, زبیر نے, سارے صحابہ تابعین نے وہ ایک ہی چیز مضبوطی سے پکڑی تھی. دنیا اس کو ہلا نہیں سکی, دنیا ان کو ہلا نہیں سکی. وہ کیا چیز تھی؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی بڑی حکمرانی کی, بڑی بڑی سلطنتیں کی, بڑی بڑی فتوحات کی, ایک چیز پر ان کے ہاتھ میں ایک ہی چیز تھی. کوئی تلوار نہیں تھی, کوئی جنگ نہیں تھی, فساد نہیں تھا, کوئی جھگڑا نہیں تھا, کوئی قتل نہیں تھا. بس طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو ان کو بلند کرتا چلا جاتا تھا. اتنا ہمارے ذہن سے نکل گئی یہ بات, کس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. لباس چاہے جیسے پہن, شکل, ہر سنت بڑی حسین ہے. نبی بم فرماتے ہیں, دیکھیں وہ کھانے کی بات آ گئی تھی ذہن میں, ترمذی کا حدیث سناتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ برکت کھانے کے بیچ میں ہے. اب دیکھنا کیا بتایا, پہلا لفظ کس کا لیا ہے؟ اللہ کے نبی نے برکت کا لیا ہے کہ برکت کھانے کے بیچ میں ہے. کسی ڈش کی بات نہیں کی کہ چوزے بناؤ, کھانے بناؤ, پلاؤ بناؤ, نہیں. برکت کو تلاش کرو. اور برکت کہاں ملے گی؟ ابھی سنت پہ مل رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری سنت یہ ہے کہ برکت کہاں ہے. وہ آنکھیں دیکھتی تھی نا برکتیں, برکت کھانے کے بیچ میں. اب آپ چنا رکھ کے کھا لیں, دہی سے روٹی کھا لیں, آپ کبابوں سے کھا لیں, تھوڑا کھا لیں, اللہ کی قسم کھجوریں میں رکھی ہوں گی اور نبی کے طریقے سے کھا لیں گے تو اتنا پیٹ بھر جائے گا جیسے جنت کی روٹی ہم نے کھا لی. قسم کھا کے یہ بات کی. اور اتنے بڑے بڑے کھانے رکھے ہوں, پیچشیں لگ جائیں گی, کھا کھا کے ڈکاریں آنا بند ہو جائیں گی, طبیعت سیر ہی نہیں ہوگی. ادھر بھی ہاتھ ماریں گے, ادھر بھی ہاتھ ماریں گے, کیونکہ بے برکتی ہے یا نہیں. مصیبت آ جاتی ہے. کبھی شادی میں جا کے دیکھیں, شور شرابہ. فرمایا برکت کھانے کے بیچ میں ہے. فرمایا کہ اس لیے برتن کے کنارے سے کھانا شروع کرو. طریقہ سن بتا رہا ہے, برکت یہ ہے بیچ میں ہے, اور طریقہ کیا ہے کہ برتن کے کنارے سے کھانا شروع کرو, بیچ میں سے کھانا مت کھاؤ. اگر بیچ میں سے کھانا کھاؤ گے تو برکت جاتی رہے گی. اور جب کھانے کی برکت چلی گئی تو ساری نورانی چلی گئی. وہ اندر جو جائے گا کھانا بے برکتی کھانا ہوگا. اس سے پھر جو بیماری اس زمانے میں ہے, پچھلے زمانے میں وہ بیماری سنا بھی کبھی نہیں تھا. سنا تھا پیتے میں کینسر, جگر میں کینسر, ناک میں کینسر, آنکھ میں. وہ حدیث ہوگی کینسر کیا ہو گیا بھائی, یہ کہاں سے آ گئی سب بیماریاں؟ عجیب عجیب بیماریوں کے نام اور عجیب عجیب دواؤں کے نام, عجیب عجیب کیفیت انسانوں کی. اور بے برکت عالم یہ کہ بلائیں, مصیبتیں, جنات گھروں کے اندر بھرے پڑے ہیں, انسان کے جسموں کے اندر دوڑ رہے ہیں. اتنے جنات ہیں ہمارے اندر, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, جو ہم سے کھیلتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, خیالات ایسے ایسے گندے آتے ہیں, قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں, گندے گندے خیالات آتے ہیں, تصویرات پکڑی ہوتی ہیں, خیالات انہیں گھوما ہوتا ہے. یہ جن ہیں جو سونے نہیں دیتے, اولادوں کو خراب کرتے ہیں, عجیب عجیب حرکتیں. یہ سارے جنات جو اندر چلے گئے ہمارے میں, خود حدیثوں میں بلاؤں کے اندر انسان گھرا ہوا ہے, جنات میں گھرا ہوا ہے. جو اولادوں کو نافرمان کر دیتے ہیں, بیماری کو لے آتے ہیں, بربادی کر دیتے ہیں. ہر روز گھروں میں لڑائی ہوتی ہے, ہر روز جھگڑے ہوتے ہیں, سلام دعا ختم ہو جاتے ہیں, میاں بیوی کے نہ چاکیوں کے تو قصے ختم ہو گئے, طلاقیں تو ایسی ہی ہو گئی, اس کو پوچھے نا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ غصے کہاں سے آ گئے؟ یہ بے برکتی ہے ان کھانوں کی. تھوڑی سی زندگی آپ اپنے بابا و اجداد کی زندگی کو دیکھیں, کتنے ادب تھے, کیسے بچے ادب کرتے تھے, عورتیں کیسے ادب کرتی تھیں. کسی بزرگ کو دیکھتے تھے فوراً چادروں کو اوپر لے لیتے تھے. بچے کبھی ماں باپ کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے. اب مجھے اپنا یاد ہے کہ میں کبھی اپنے والد صاحب کے سامنے سے آگے سے نہیں گیا.
اگر والد صاحب یہاں بیٹھے ہوتے تھے نا، یہاں ان کی چرپائی ہوتی، تو میں کیا کرتا تھا کہ میں پیچھے سے چکر کاٹ کے 10 منٹ کا ایسے چکر کاٹ کے پچھلے دروازے سے اپنے کمرے میں اوپر جاتا تھا. نہیں گیا کبھی سامنے سے، ڈر لگتا تھا خالد. اور اب تو کیا ہو جائے، حالات بدل گئے. یہ کھانے کی صرف ایک کھانے پہ سنت پکڑ رہے ہیں. یاد ہوگی سنت؟ آپ کیا بتائیے، برکت کہاں ہوتی ہے؟ کھانے کے بیچ میں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ احتیاط کرنی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ کہاں سے کھانا شروع کرو؟ کنارے شروع. بوٹیوں پہ نظر نہ رکھو، بوٹی خود ہی آپ کے پاس آ جائے گی انشاءاللہ. کنارے سے کھانا شروع. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم نے بیچ سے شروع کی، برکت ختم ہو جائے گی، بے برکتی آ جائے گی. میرے بھائی اللہ سے دعا کریں کہ یہ تو ہماری بیماری ہے بس، اور کچھ نہیں. کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے ہمارا. کتنے بڑے گناہ گار نہیں ہیں. مسجدیں بھری ہوتی ہیں، رمضان دیکھ کے کیسے ہوتا ہے، تلاوتیں قرآن کیسی ہوتی ہیں. ابھی جا کے آپ عمرے کا ٹکٹ نہیں ملے گا آپ کو. حج تو بہت بڑی بات ہے. عمرے پہ جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ حج شروع ہو گیا. تھوڑی دیر جائیں تو آپ جگہ ہی نہیں ملتی نماز پڑھنے کے لیے. حالت یہ ہے کہ حرم شریف بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اسی طرح بندے بڑھتے جا رہے ہیں. ہم جب جاتے تھے تو ایک ہی تھا جہاں سے ہم صحیح کرتے تھے. اب تو 5 6 سب منزلیں بڑھ گئی ہیں صحیح کرنے. لیکن کیا ہے؟ برکت نہیں ہے. اللہ پہلے ایک حاجی آتا تھا تو پوری بستی رنگ آ جاتی تھی. الحمدللہ پورے گاؤں کے اندر نور آ جاتا تھا اس حاجی کا. اب تو حاجیوں کو چھوڑا، میرے جیسے حاجی ہیں تو پتہ نہیں تھا کب آئے تو کب گئے. بس کبھی کسی حاجی کا سر مڑا ہی نظر آتا ہے. باقی تو اللہ خیر کرے. حاجی کر کے آ رہے ہیں، ہالیڈے کر کے آ رہے ہیں. شاپنگ کا بھی زور ہوتا ہے، بیگ پکڑے ہوتے ہیں. نماز باہر پڑھیں گے، حرم میں نہیں پڑھنی. کیوں؟ یہ شاپنگ کرنی ہے فلاں کے لیے، وہ کیا کہے گا، اس کے لیے کچھ لینا ہے، اس کے لیے کچھ لینا ہے. دکانیں بھری ہوئی ہیں، سونا بک رہا ہے. اندازہ لگائیں دکانیں، سونا. یہ نہ وہ ذکر کا پتہ، نہ اذکار کا پتہ، نہ یہ پتا کہ خانہ کعبہ کو دیکھ لینا ہی اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کی رحمتیں نہیں رکتی آدمی سے. ایسے حاجی نے میرے جیسے وجہ کھانے، جس کھانے سے ہم جا رہے ہیں حج کرنے وہ تو دیکھو سب کچھ ہے. الحمدللہ ایک زندگی کا سوچ بدل دیں کہ جو کریں گے نبی پاک کی اتباع سنت پہ کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے، یہی چیزیں الحمدللہ ساری برکتوں کے ساتھ ہو جائیں گی. کتنی عبادت میں ہماری برکت آ جائے، علوم میں برکت آ جائے. مجھے بتایا زبان سے کیسی کیسی باتیں نکلیں گی، کیسے کیسے علوم نکلیں گے، کیسی کیسی تلاوت قرآن پڑھنے بیٹھیں گے تو کبھی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی ایک آنسو کا قطرہ بھی کبھی نکلا ہو قرآن سے. کیونکہ جلدی کرتے ہیں، جلدی ختم کریں. 2 پڑھ لیے، 5 پڑھ لیے، 10 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے، گھس دیے سارے. اللہ قرآن ایسا ہے، نہ پڑھنے کا ادب، نہ بیٹھنے، کہاں پڑھنا چاہیے، کس مجموعے میں پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، کچھ ادب ہی نہیں. قرآن پڑھنے کا ادب ہی نہیں، بس پڑھ رہے بیٹھے. وہ کہہ رہے ہیں بڑا، یعنی اپنی طرف سے دین بنا لیا. اتنے ہر چیز کی سنت ہے کہ نبی نے قرآن پڑھنے کی سنت نہیں بتائی ہوگی، قرآن کا ادب نہیں بتایا ہوگا، کس جگہ پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے، کس طریقے سے پڑھا جائے. اور جب قرآن پڑھا جائے میں تو یہ کہتا ہوں اللہ اکبر. کیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹھ کے جناب 20 منٹ 1 سپارہ پڑھ لیا. میں تو یقین نہیں کرتا کہ اگر انسان قرآن پڑھنا بیٹھے تو 4 لائنوں سے زیادہ پڑھا ہی نہیں جاتا. رکت تاری ہو جاتی ہے. سوچ سوچ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں مجھے. قرآن کے ہر لائن میں حکم ہے، ہر لائن میں اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم آتا ہے کہ انسان حرکت کر جاتا ہے کہ اللہ کیا کروں. کیسے لوگ پہلے جس طرح ناول پڑھتے ہیں نا، ٹانگوں پہ ٹانگ رکھی ہوتی ہے، انگلی سے بس صفحے پڑھ لے جا رہے ہیں. واہ جی واہ. وجہ اندر جو آرام ہے. میری بات تھوڑی سخت نظر آئی ہے آپ کو، لیکن حقیقت یہی ہے. بیماریاں بتا دیں یہ بیماری ہو گئی، فلاں بیماری ہو گئی، عامل یہ کہتا ہے تو فلاں یہ کہتا ہے، اور یہ وہی کہتا ہے فلاں. اندر تو دیکھیں ذکر اللہ، یہ وہ ذکر ہے. ہم نے ایسا دیکھا ہے الحمدللہ کہ جس وقت شیخ ہاتھ پکڑ کے اس میں ذات دیتا ہے تو آدمی تڑپنا شروع کر دیتا ہے. تڑپتے دیکھا ہے میں، وربلی آپ کو کہہ رہا ہوں.
اس میں ذات اللہ کوئی شیخ کامل ہو دے ان کی اللہ کرے اس کا ساتھ ہی نہ ہو، ذکر ہے کیا چیز؟ نہ کوئی لذت، نہ کوئی پتہ، کوئی کبھی کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے، کوئی کہاں کر رہا ہے، نہ مجمع کی برکتوں کو پتہ، نہ چیزوں کو پتہ، نہ بات کا پتہ۔ اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کی مجلس بڑی عجیب ہے، واللہ یہ خالی نہیں ہے، یہاں اتنی شخصیات ہیں، اتنی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس مجلس میں اگر میں آپ کو واقعات سنانا شروع کروں کہ کیا کیا اللہ نے دکھایا ہے تو آپ حیران ہو جائیں کہ ہم اس مجلس سے اٹھ کر آئے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں آپ سے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایسے ایسے واقعات اللہ نے دکھائے ہیں کہ جس مجلس سے انسان اٹھ جاتا ہے، جب دوسرا بتا رہا ہوتا ہے نا کہ آپ وہاں سے آئے، میں نے تو یہ دیکھا ہے اس مجلس کے بارے میں، آدمی تنگ رہ جاتا ہے۔ اچھا، ہمیں یقین نہیں ہے کہ کہاں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، کیا عمل ہم کرنے جا رہے ہیں، کہاں اللہ پاک، کیونکہ سینکڑوں حدیث سے بیان فرمایا اللہ کے نبی نے، اللہ نے قرآن میں شہادتیں دی ہیں، کتنی آیات اتاری ہیں ذکر کے بارے میں، لیکن اس بے برکتی نے سب پہ پردے ڈال دیے۔ یہ تو اتنی بڑی مجلس ہیں، اتنے اہتمام سے آنا چاہیے انسان کو، لیکن وہ دنوں سے اتر گیا، نہ احترام اتر گیا، عزت اتر گیا، سب کچھ پتہ نہیں، دوسری چیزوں کو پریفرنس کرتے ہیں، ہم تو دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں پہچانے، یہ ساری وجہ یہ ہے کہ نبی ہم سنت کو چھوڑ دیا اور ہم بدل گئے۔ آئے ہم سب وعدہ کریں میں بھی کروں، کیوں بندروں والی زندگی گزارتے ہیں بھائیوں؟ صرف ایک چیز ہے، بس کنٹرول کرنے اپنے نفس پر، ہر چیز وہ کریں اس طریقے سے کریں جیسے کہ اللہ کے نبی سے کرنے کا طریقہ بتائیں، ورنہ عبادت بھی بیکار ہو جائے گی، وہ تزکیہ بھی بیکار ہو جائیں گی، وہ علوم بھی بیکار ہو جائیں گی، وہ تلاوتیں بھی بیکار ہو جائیں گی۔ وہاں قیمت لگے گی، جو مہر لگے گی، جس مہر کے بعد وہ عمل قبول کیا جائے گا، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی۔ لا الہ الا اللہ سے جنت نہیں ملے گی جب تک کہ محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں یہ سمجھ پیدا کرتے ہیں، امت کا نقشہ ہی بدل جائے گا، اللہ کی نقشہ بدل جائے گا۔ آئیں اللہ سے وعدہ کریں، ذی الحجہ جا رہا ہے، ذی الحجہ کی آخری شب جمعہ ہے، اندازہ لگائیں، رونے کو دل کرتا ہے، اتنی بابرکت ایام ہمارے سے جا رہے ہیں، اتنی بابرکت شب جمعہ ہمارے ساتھ ختم ہو رہی ہیں کہ اس کے بعد زندگی کو ملے یا نہ ملے۔ آج شب جمعہ یہ آخری ہے ذی الحجہ کا، آخری برکت ہے اس رات کی۔ مجھے بتائیں کیا مجلس ہوگی، اس میں آنے والے کتنے بابرکت ہوں گے، کتنی رحمتیں ہوں گی۔ میں اس پہ کہنے کی بات یقین کیا، کسی بھی انسان کی یہاں سے دعا ایسی نہیں ہوگی جو قبول نہ ہو، جو بھی اس مجلس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس مجلس میں شامل ہے۔ الحمدللہ، میں بس شوق سے کہہ رہا ہوں آپ کی یہ بات ہے، اتنا اللہ راضی ہوتے ہیں ان مجالس سے میرے بھائیوں۔ یہ راتیں قیمتی ہیں، یہ اوقات قیمتی ہیں، کیوں اللہ نے ہمیں الگ الگ بتا دی باتیں، یہ ليلۃ القدر ہے، یہ ذی الحجہ ہے، یہ رات ایسی ہے، شب قدر ایسی ہے، شب جمعہ ایسا ہے، صبح کا لمحہ ایسا ہے، شام کا لمحہ ایسا ہے، دوپہر کو ذکر ایسا ہوگا، شام کو، کیوں ہمیں ڈسکرائب کی چیزیں؟ ہم تو اندھے ہمیں نہیں پتا، ہمیں اس لیے بتا دیا کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، ان کی قدر کو جیسے قدر کرنے کا حق ہے، ان ایام کا، ان اوقات کا، ان اعمال کا، اللہ نے اس لیے ہمیں بتا دیا۔ نہ بتائے پورا قرآن الف لام میم بتایا ہمیں کیا ہے؟ نہیں بتایا، بتاؤ کیا کر سکتے، چھپایا سے نہیں بتاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر آسان فرمایا کہ راتیں یہ چیزیں بتا کر ہم پہ آسان فرمایا ہے، یہ نہیں کہ ہم پہ ٹیکس ڈال دیے، نہیں، میں ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ شب جمعہ بڑی چیز ہے، جمعہ جو آ رہا ہے کتنی بڑی چیز ہے، اس جمعے کو احتیاط سے گزارو۔ احتیاط سے مراد کیا ہے؟ اگر میری بات سمجھ میں، احتیاط سے کیا مراد ہے؟ احتیاط سے گزارو، عمل زیادہ کریں، نفل زیادہ پڑھیں۔ کیا احتیاط؟ سنت کے مطابق گزارے جمعے کو، کس کے مطابق؟ آپ جمعے کو کیسے شروع کرتے تھے؟ جمعے کے اعمال آپ کے کیا تھے؟
آپ کیا پڑھتے تھے اس جمعے پر؟ آپ کا طریقہ کیا جمعے پر تھا؟ آپ کا لباس مبارک کیسے ہوتا تھا؟ آپ کیسے سٹارٹ کرتے تھے؟ خوشبو کون سی لگاتے تھے؟ امامہ پہنتے تھے یا نہیں پہنتے تھے؟ رنگ کیا ہوتا تھا آپ کا؟ یہ اہتمام ہے جمعے کا منانا، یہ احتیاط ہے. اگر یہ چیزیں نہیں تو ہزاروں عبادتیں آپ کریں، مہر نہیں لگے گی سنت کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں کرتے. کہاں لکھا جی امامہ؟ کس نے لکھا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے؟ بس اس چکر میں پڑے رہتے ہیں لوگ. جب ایسے دن آئے اور ان دنوں کو کمانا ہو، ان راتوں کو کمانا ہو، تو ان کو ویسے گزاریں، اس کے مطابق گزاریں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور آپ کیا کرتے تھے. اب آپ کو پتا ہے کہ جمعہ نبی کیسے گزارتے تھے، اس کے مطابق گزاریں. صبح آئیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، جماعت سے پڑھنے کے بعد یہ لیفٹ سائڈ پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا. ایک جماعت بیٹھی ہوگی، فجر پڑھتے ان کے رخ فجر پڑھتے ان کے رخ اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں. بجلی بند ہو جاتی ہیں، زبانیں گم ہو جاتی ہیں، مراقبات میں چلے جاتے ہیں. اس وقت پتہ چلتا ہے جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے، نور کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نور کی بارشیں ہوتی ہیں، اللہ ان کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے. اللہ کی آنکھوں میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر اپنی دعاؤں کی التجاؤں کو مانگتے ہیں. مجھے بتائیں، جب کر کے نکلتے ہیں تو اللہ اعلان فرماتا ہے ایک حج ایک عمرے کا ثواب میں نے تمہیں دے دیا. اور پھر پیچھے یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ یہ جمعے کا ہے، عام دنوں کا یہ ثواب ہے. جمعے کا ثواب مختلف، کیا کہ 70 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں ثواب. 70 حج 70 نہیں. جرت کسی کو نہیں، ہم سنت کے مطابق کیوں گزاریں؟ ایک لائف سٹائل ہے جس کو انسان بدل دے اپنا، بس لگے سٹائل بنا لیں. بہت آسان دین ہے الحمدللہ. آپ دین بتائے کریں گے بھائی. یہ تقریر تو نہیں تھی، تقریر تھی، کوئی واز بھی نہیں تھا. یہ تو ایک بڑی پیاری باتیں ہیں الحمدللہ، خوبصورت بات ہے جو اللہ ہمیں سنا رہا ہے. ہمارے دین کو ہمارے ریفریش کر رہا ہے، ہمیں حوصلے سے پیدا کر رہا ہے، ہمتیں دلا رہا ہے اللہ پاک. کیسی کیوں نہیں کرتے ہو تم؟ کل کو بیمار ہو جاؤ گے، اسپتال چلے جاؤ گے، پھر پچھتاؤ گے. وقت ختم. پھر کل آئے گا جمعہ، پھر اگلا جمعہ آپ کو امید آئے گا. آئیں گے صبح ذکر میں. آواز نہیں نکلی. ابھی اتنا لمبی چوڑی باتیں ہوئی ہیں، کتنی سنتیں سنائی ہیں، کتنی باتیں بتائی ہیں، تو ابھی بھی اندر کرنٹ نہیں گیا نا. انشاءاللہ بولیں سب آدمی ایک جمعہ منفرد طریقے سے گزار لیں. اچھا لباس پہنے، امامہ پہنے، جمعے پہ پہلے وقت آئیں، بیٹھیں پاس امام صاحب کا خطبہ سنیں، ان کی باتیں سنیں، سورہ کہف پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں سارا دن. بس لکھنے کے آج ہم نے بھی 1000 دفعہ درود پڑھنا. جمعہ ہے، عام دنوں میں ایک درود پڑھتے ہیں تو اوپر سے آواز آتی ہے 10 رحمت نازل، 10 سلامتی نازل. اسی وقت ایک دفعہ پڑھنے پر تو جمعے پہ کتنے ملیں گی؟ ٹیکسی چلائیں، کاروبار کریں، منہ پہ درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، بس پڑھتے رہیں. کریں گے یہ طریقہ ہے سنت گزارنے تو آپ نے بھی فرماتے تھے. بس جمعے کیسے گزارنے؟ ساری نمازیں، کہ جمعہ ہے بھی ساری نمازیں ہم نے کس سے پڑھنی ہے؟ جماعت سے پڑھنی ہے. ایک دن تو کنٹرول کر لے، آدمی بھاگا ہے. کوشش کریں، میں آپ کو حکم نہیں دے رہا، کوشش دیکھیں، اگر کوشش کریں کہ ہفتے میں چھٹی کا دن بنائے تو کون سا دن بنائے؟ اب ہم کیا کہتے ہیں، نہیں یار جمعے کا تو ٹیکسی والوں کو بزی دن ہے یار، ہم تو یار جو جس بزی ہے وہ دن چھٹی کریں گے. اب یہی فرق ہے. برکت کس میں ہے؟ ہارڈ ہے اس میں. اتنے پیسے چلے جائیں گے میرے. جس کو اختیار دیے اللہ پاک نے، جو خود اپنا کام کرتے ہیں، جو نوکری کرتے ہیں، وہ تو بیچارے مجبور ہیں نا، وہ تو نہیں کر سکتے. لیکن جن کے ہاتھ میں خود اللہ نے دولت دی ہے کہ یو کین کنٹرول اٹ، کتنا خوش نصیب پوچھے اس انسان سے جو نوکری کرتا ہے بیچارہ، وہ دن چھٹی کر سکتا ہے. اس کا دل کرتا ہے ذکر پہ آؤں، اس کا دل کرتا ہے کروں. اللہ اس کو بھی ایسے کوئی کاروبار دے دے. اس کو کوشش کرنی چاہیے ایسے جاب اختیار کرے جس میں اس کو برکتیں ملیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملیں. سلیکشن میں بتایا نا، سلیکشن ہو، تھوڑا ہو لیکن برکت ہو. اب یہ آپ جن کے پاس اپنی دکان ہے، مکان ہے، یا ماشاءاللہ ٹیکسی ہیں جو کرتے ہیں، وہ کیا سلیکٹ کریں؟ چھٹی کریں گے تو جمعے کو کریں، پورا دن اللہ کی عبادت میں گزاریں. دیکھی جائے گی ماشاءاللہ 6 دن زور لگائیں گے. کریں گے
میں وعدہ نہیں لے رہا استغفر اللہ، میں تو ہمت بنا ایک شتا نہیں یار، جو دن لگتا ہے نا جمعے کو پوچھنا، اور صبح سے آنے شروع ہوتے ہیں فون، اور آئیں گے یہودیوں کے ساتھ یہی تو ہوا تھا نا، ہفتے ان کا ہفتے کو شکار نہیں کرنا تو ہفتے کو مچھلی آنا شروع ہو گئی، آئی نا، یہودیوں کا چکر دینا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کو، گڑے کو دینا شروع کر دیا، ہم بھی ایسے چکر چلاتے ہیں، جمعہ پڑھتے یہ کیا بات ہے؟ جمعہ اس چیز کا نام نہیں کہ آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، جمعہ تو فجر سے لے کے مغرب تک ہے، ہر گھڑی لیلۃ القدر ہے، ایسی گھڑی ہے کہ اس میں اللہ کہتا ہے تو مانگ میں قبول کرتا ہوں، ہم جان چھڑاتے ہیں یار یہاں یار چلو چلا لیتے ہیں ٹیکسی، ادھر بھی تو مسجد ہے یہاں پڑھ لیں گے 2 رکعت نماز نفل، جمعہ پڑھ لیں، جمعہ شروع کریں کب سے؟ جمعے کی رات سے، آج شروع ہو گیا ہمارا جمعہ، بولے سبحان اللہ، شروع کرا دیے، شب جمعہ میں بیٹھے ہیں، 70 گنا ثواب کما رہے ہیں، ہمیں امید تھی آج صبح جو اٹھے تھے اتنا ثواب مل جائے گا ہمیں۔ اگلی جمعہ آپ کو ایک قصہ سناؤں گا بڑا اچھا اس چیز پر، ایک اللہ کے ولی کا سناؤں گا، مجھے یاد آ رہا ہے اگلے جمعے انشاءاللہ، یاد رہا، حیران ہو جائیں گے۔ چلیں چند باتیں ہوئی ہیں، میں بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو سنت والی زندگی بنا دیں۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب المبین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وختمنا وعدنا كل ذلك عندنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بزمرته يا كريم يا كريم يا كريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.